آج ہم بتانے والے ہیں کہ اس وقت کرونا کے حوالے سے WHO کی کیا رپورٹ ہے اور ان کی کیا ریسرچ ہے۔ اس وقت تک حالانکہ کرونا جو ہے یہ 100 سال پہلے تقریباً اس پہ ریسرچ یعنی تھیوری یا اس کے بارے میں انٹروڈکشن آ چکی تھی۔ اس کے بارے میں میڈیکل اور بایولوجی وغیرہ میں یہ مختلف سبجیکٹ اور مختلف عنوان کے تحت یہ پڑھایا جا رہا تھا، لیکن اس وقت تک اس پہ حالانکہ اتنی ترقی کر لی ہے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور اس کے ذیلی جتنی بھی پوری دنیا میں میڈیکل کی اور سائنس کی یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، ان میں دیکھا جائے تو آج تک کوئی ریسرچ اتنی قابل قدر نہیں ہو سکی، اتنی ترقی یافتہ اور اتنی زیادہ فنڈنگ کے باوجود اس کی کسی ایک باڈی کو یعنی یونیورسل باڈی کو ریکگنیشن اور آرگنائزیشن اور ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا فنڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ آنے والے جو حادثات ہوتے ہیں، وبائیں ہوتے ہیں، انفیکشس ڈیزیز جو ہوتی ہیں، ان کے بارے میں پہلے حفظ مقدمات کے تحت پریونٹیو میجرز لے لیے جائیں اور اس کی گائیڈ لائن بتا دی جائیں۔ اور اب دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا اس کو، حالانکہ اس کے ماڈل سمجھے 2002 میں 2011 12 13 میں آتے رہے، SARS 1 اور کرونا 1 اور یہ کرونا 2 کے حوالے سے کہ اس میں ریسرچ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ابھی تک میڈیکل میں کہاں تک ریسرچ ہوئی ہے اور سائنٹسٹ اس میں کہاں تک پہنچے ہیں، لیکن بیس ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی فنڈنگ کے باوجود اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آج ہم ترقی اس میں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی ہم پریونشن میں اور اس کی روک تھام میں اس کے سد باب کے لیے پرفیکٹ کوئی تھیوری ابھی تک نہیں آ سکی۔ ابھی جی ویکسین بن رہی ہے اور ویکسین اینیمل ٹرائل ہو رہا ہے، جی کلینیکل ٹرائل ہو رہا ہے، ہیومن ٹرائل ہو رہا ہے، بالکل ہونا چاہیے، اور یہ اسی پروسیس کے بعد ہی اس کی اویلیبلٹی یا افیکٹونیس کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی میڈیسن کا یا کسی بھی تھراپی کا پتہ چلانے کے لیے یہی طریقہ ہے، انٹرنیشنلی بھی اور سیفلی بھی، کہ ہم کس چیز کو سیف اور بالکل محفوظ بنانا چاہتے ہیں اور آئندہ کے لیے ڈیوریبل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ میڈیسن سسٹین رہے، یہ نہ ہو کہ روزانہ ہمیں بدلنی پڑے۔ حالانکہ اب یہ دیکھیں اس کی میوٹیشن ہو رہی ہے۔ ہمارے یہ سائنسدان سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں پوری دنیا کے، وہ اتنی ریسرچ کر لی ہیں، اتنی ان کی کتابیں انہوں نے تصانیف کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی جو ہے سائنس یونیورسٹی جو ہے، اس طرح کنگ ایڈورڈ کالج ہے، فاطمہ جناح ہے، ادھر اور بھی جو پروفیشنل فیلڈ میں یا ٹیکنیکل فیلڈ میں جو ہمارے پورے پاکستان میں بہت سارے ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اور پوری دنیا میں جو یہ کام کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں پہ ریسرچ کرنا ہے، وہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ آج سے 100-150 سال پہلے جو پیسیو ایمیونائزیشن کا جو فارمولا تھا وہی اب افیکٹو قرار دیا جا رہا ہے، وہ بھی ٹیمپریریلی۔ جیسے کہ وہ آئی ڈینگی ہے تو اس کا کوئی پرماننٹ ویکسین یا علاج نہیں ہے، اس کا بھی تاکہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں ان کو اب ڈال دیں، وائٹ سیل ڈالتے رہیں اور وہ جو ہے ریکور کر لے گا پیشنٹ، اگر نہیں ریکور ہو پاتا تو ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں ہے، اب جی آکسفورڈ بھی کر رہا ہے، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بھی کر رہی ہے، اور وہ ڈاکٹر تارمان صاحب بھی وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ اب ان کی انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی بھی سائنٹسٹ اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو اس فیلڈ کے آرگینک کیمسٹ ہیں یا بایولوجسٹ ہیں یا میڈیکل ایکسپرٹ ہیں، جتنے بھی یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی جو مین ہے بیس وہ نہیں ہے کسی کی بھی، یعنی یہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، ہم اس کی اتنی دیر کیسے ہو گئی، حالانکہ لیبارٹریاں بہت ساری ہیں، پوری دنیا میں بہت ریسرچ سینٹر ہیں، اس کے فنڈنگ پوری ہے،
ہر ادارہ اتنی محنت کرتا ہے، پروفیسر جو ہیں اتنی محنت سے بنتے ہیں، اس کے باوجود یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب تک بڑے پیسوں کے انبار نہ لگا دیے جائیں، اس وقت تک ریسرچ کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ اب دیکھیں نا اٹلی کا کیا حال ہے، فرانس، جرمن، جاپان، یو کے، یو ایس اے، کیا مطلب ہے یہ؟ حالانکہ یونیورسٹیز اور ریسرچ کے بہت زیادہ یہ بڑے مین اور بولڈ پلر مانے جاتے تھے، لیکن اب ناکام ہے۔ ان کے پاس کوئی ویکسین نہیں، کوئی تھیوری نہیں ہے۔ اب یہ سال 1.5 سال 18 منتھ لگتے ہیں جی پوری ویکسین کے سکسیسفلنس کے بارے میں کہ جی اب یہ افیکٹو ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے مارکیٹ میں آنے تک، یوٹیلائز کرنے کے مرحلے تک پہنچنے میں لیے 18 سے 20، 22، 24 مہینے تک لگتے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی ہم پیشگی یہ مطلب عرض کر رہے ہیں کہ اس کی ویکسین سکسیسفل، افیکٹو یہ بالکل نہیں ڈسکور کر پائیں گے، یہ بالکل ان کی ریسرچ اس میں ناکام رہے گی۔ اس کی وجہ 2-3 ہیں۔ ایک یہ کہ جب ہمارا بچہ، جب اسٹوڈنٹ یہ پڑھتا ہے، اس کو انکریج کرنے کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، مطلب میٹرک کیا، ایف ایس سی کیا، فرسٹ ایئر میڈیکل کا، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، ہاؤس جاب، اس کے بعد ایف سی پی ایس وغیرہ، ایم آر سی ایس وغیرہ، جتنے بھی ایگزام ہیں، یو ایس ایم ایل ای وغیرہ، اس میں آپ دیکھ لیں جتنی بھی تھیوریز ہیں، جتنے بھی میتھڈ ہیں، کسی بھی قسم کا فزیشین بنے یا سرجن بنے، کارڈیالوجسٹ بنے، کسی بھی فیلڈ میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کوئی بنتا ہے، اس کا آپ ایک پیٹرن دیکھ لیں، اس میں اس کی یعنی اس کے اندر جو ایلیجیبلٹی انجیکٹ یا ایکوائرڈ کرنی جو اس نے، یا اس میں انجیکٹ کی جاتی ہے جو، اس کے اندر اتنی حیثیت نہیں، وہ 70 سے 80 سال پرانا وہ میتھڈ اور پیٹرن ہے، وہی معلومات ہیں، اسی کے مطابق وہ چلانا چاہتے ہیں۔ اب جب اس کا ذہن 70-80 سال پرانا ایک بندے کا ہوگا اور جدت اس میں بالکل نہیں ہوگی، یعنی اس وقت ہمارے جو پوری دنیا میں ہاسپٹل ہیں اس پہ کیا ریسرچ ہوتی ہے، اس کی ریسرچ کی ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی، اس کے پورے مراحل ہر یونیورسٹی کے، ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس، اور کم از کم جو پروفیسر حضرات ہیں جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں یا میڈیکل یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں، ان کے پاس فی الفور 24 گھنٹے کے اندر وہ پوری ریسرچ ہونی چاہیے، اور اس کا وہ اس طرح ہو کہ وہ جو وہاں کے پروفیسر اور ایکسپرٹ ہیں وہ اس پہ فوراً ایک بورڈ بنا کر اس کو ریویو کر لیں، ری وزٹ کر لیں، ریسرچ کو دوبارہ اس کو ری پروسیس کریں گے، تو ایک وہی ریسرچ جو دوسرے علاقوں میں ہوگی وہی یہاں ہوگی۔ اور اس کے لیے پھر ضروری ہوتا کہ جتنی بھی مشینری چاہیے ہوتی جدید جتنے بھی جدت کے حوالے سے، ماڈرنزم کی ضرورت کے حوالے سے، کہ ہمیں کتنی، اب دیکھیں جو علاج ادھر ہوگا وہ یو کے میں نہیں ہوگا، جو یو کے میں ہے وہ یو ایس اے میں ہوگا، یعنی تمام علاج، حالانکہ ڈاکٹر ایک ہی سلیبس پڑھتا ہے، ایک ہی جیسا سلیبس پڑھتا ہے، ایک ہی جیسے اس کو ٹیچر ملتے ہیں، ایک ہی جیسی اس کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کوڈ آف کنڈکٹ ان کا ایک جیسا ہوتا ہے، فارمو کاپی تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جو چیزیں سہولیات ادھر ہیں وہ دوسری جگہ نہیں، جو دوسری جگہ وہ تیسری جگہ نہیں، جو اسپاٹ ادھر ہیں ادھر نہیں ہے، کیا وجہ؟ حالانکہ یہ ہماری یونیورسٹیز کو خود چاہیے، جتنی ان کے پاس فنڈ ہوتا ہے، جتنے ان کے پاس سہولیات ہوتی ہیں، اس میں یہ تمام دنیا کی یونیورسٹیز اور ہاسپٹل میں ان کا بالکل یہ آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، اور اس کوآرڈینیشن کی بنیاد پر جو ہی وہ ریسرچ کریں تو ان سے وہ شیئر کریں، اور جو چیزیں مطلب اس یونیورسٹی میں کم ہیں آکسفورڈ میں وہ موجود ہیں، تو فوراً وہ مشینری یا جو بھی اس کی ٹیکنیکس ہیں، اس کے لیے جو بھی لیبارٹری کی ضرورت ہے یا اس کے چیک اپ یا ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو فی الفور یہ بھی اپنی جو ہے اہلیت، ایبیلٹی اور ایکسپیرینس ان کے برابر کریں، یا کچھ حضرات کو ادھر بھیج کر، یا ان میں سے کچھ حضرات کو ادھر بلا کر انویٹیشن دیں، یا ادھر خود جائیں اور ریسرچ کر کے ان کو بیلنس کریں۔ اب نیٹ کا زمانہ ہے،
سیٹلائٹ کا زمانہ، تو ایک ایک سیکنڈ کا فرق جو نا بہت بڑا فرق مانا جاتا ہے۔ اس ڈفرینس اور گیپ کو دور جب تک نہیں کریں گے، ایک بات، دوسری بات، جب تک ہم انکریج نہیں کریں گے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر حضرات ہیں اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ڈیسینٹ کر سکیں، اپنے سینئر سے اختلاف رائے کر سکیں۔ سینئر سے مثلا ایک وارڈ کا 2 پروفیسر ہیں، 2 انچارج ہیں، ان کے جونیئر بھی 2 3 4 5 6 ڈاکٹر میل فیمیل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت پیشنٹ کو اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ اب جو بھی اس کی حالت ہو جائے، وہ چاہے مر جائے بندہ، لیکن وہ آئیں گے، رپورٹ پڑھیں گے، دیکھیں گے سینئر نے جو ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ ڈوز دی جائے، یہ ڈوز، یہ میڈیسن ہونی چاہیے، یہ سیرپ ہونی چاہیے، یہ ٹیبلٹ ہونی چاہیے، یہ کیپسول ہونی چاہیے، اس سے اوپر وہ نہیں ادھر ادھر ہوتا، جی انہوں نے کر دیا بس۔ حالانکہ اور یہ بھی نہیں ہوتا، پھر یہ نہیں کہ جس وقت وہ وزٹ پہ آتے ہیں، چیک کرنے آتے ہیں، جو انچارج ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، جونیئر ساتھ ہوتے ہیں، اب جونیئر نے جو 24 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں یا ان کی ایبسینس میں جو بھی آبزرو کیا ہے، جو بھی وہ محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے سینئر کو بتا کے ڈیسینڈ نہیں کر سکتا کہ آپ نے سر یہ تجویز کی ہے، یہ ریکمینڈ کی ہے، یہ تشخیص کی ہے، تو اس میں یہ ٹیسٹ کرا لیجیے، اگر یہ ٹیسٹ کرا لیجیے تو یہ ٹیسٹ ہوگا تو زیادہ ہمیں زیادہ پتہ چل جائے گا، یا یہ اس کو آزما لیا جائے، یا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ یہ کہہ نہیں سکتا، اسے اس وقت ہاؤس جاب سے بھی فارغ کریں گے، اس کی پریکٹس پر اس کا کیریئر برباد کر دیں گے۔ یہ جس وقت ڈیسینٹ نہیں ہوگا، اختلاف رائے نہیں ہوگا، اس کے ذہن اب یہ ہوتا ہے جو کہ یس 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 کرتے کرتے اس کی ہاؤس جاب مکمل ہو جاتی ہے، پھر آگے فوراً ہی تو پروفیسر یا فوراً ہی پورا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا اس کو انچارج یا وہ نہیں بنا دیا جاتا، بلکہ وہ کسی نہ کسی کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا ڈپٹی ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے جونیئر ہوتا ہے، اب وہ سینئر کو اس طرح فالو کرتا ہے، یس 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 یس۔ ہاں، اور پینل یا بورڈ بیٹھتا ہے، ایک ولی جب ممبران ہوتے ہیں وہ ضرور آپس میں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اور آپس میں مکمل طور پہ وہ ڈیسینڈ کرتے ہیں۔ یہی کیفیت سینئر اور جونیئر اور یہ ہاؤس جاب کرنے والوں کے درمیان ہونی چاہیے، اور اس کو بالکل انکریج کرنا چاہیے، ڈسکریج بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت تک یہ نہیں ہوگا ہم اسی طرح ناکام رہیں گے نئی آنے والی ہر وبا کے مقابلے میں، چاہے WHO نے اس کی فنڈنگ $1 ٹریلین سے بھی بڑھا دی جائے، یہ جتنی مرضی ان کو سہولیات دے دی جائے، ایک ہمیں جب تک شیئرنگ نہیں نا ایکولی ہوگی، ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ، اس کو شیئر کریں، اور یہ شیئر صرف اس طرح ہی نہیں ہے، کوارڈینیشن اس لیول پہ نہیں ہے، خود ہر ایک کو ہونی چاہیے، ہر ڈاکٹر۔ اب مثلا پاکستان میں لے لیں، جو ڈاکٹر یہاں ہوگا وہ جو بالکل لوور کلاس یا ذرا کم آباد شہر جو ہے، وہ لاہور میں جو چیز ہے، اسلام آباد میں جو چیز ہے، یا کراچی میں، وہ جو دوسرے علاقے ہیں، فیصل آباد چل جائیں، بورے والا، یا جو لو ہیں لیول کے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح نیو یارک میں مثلا جو ہے سائڈوں پہ جتنی ان کی ہے اسٹیٹ یا ان کے اسٹیٹ کے اندر جو بھی بیک ورڈ علاقے ہیں، ایریاز ہیں، ان میں بالکل وہ چیزیں اس لیول کی نہیں ہوتی، حالانکہ ڈاکٹر وہی پڑھتا ہے، وہی تھیوری، یعنی نیو یارک میں جو بیٹھا ہے اس کی بھی وہی تعلیم ہے، کیلیفورنیا میں بھی وہی ہے، کیوبا والے کی بھی وہی ہے، اسٹیٹ اس کی ہیں امریکہ کی، لیکن سہولیات برابر نہیں، حالانکہ انسان وہی ہیں، مرض وہی ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے ایجوکیشن وہی ہوتی ہے، ایبیلٹی وہی ہے، ٹریٹمنٹ کا طریقہ وہی ہوتا ہے، لیکن وہاں سہولیات، حالانکہ وہ سہولیات خربوں ڈالر میں نہیں برابر ہوتی، بہت تھوڑے پیسوں میں، بہت آج کا ساتھ برابر آہستہ آہستہ ساتھ کرتے رہیں، مکمل طور پہ ایک چیز کو دیکھیں، جس چیز کی کمی ہے آہستہ آہستہ کریں تو وہ لیول ہو جاتی ہے۔ ہمارا اس طرف ذہن نہیں ہوتا، جو وی سی ہوتا ہے اپنے کام سے کام اس کو ہے، اس کو بس اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، اور تو کون ہونا ہے، اس طرح ہی پروفیسر ہیں، یہ سمجھ نہیں دی جاتی، یہ سینس کام ان کی نہیں کرتی کہ یہ لوگ فی الفور شیئر کریں، کوارڈینیشن کریں، اور خود کریں، یعنی کہ دوسرا جو سینئر ہے وہ کرے، یہ جونیئر کریں، کیونکہ ہاں انڈیویجولی جو مطلب پاکستان میں خود نہ کسی ادارے سے منسلک ہے، نہ کسی ہاسپٹل سے منسلک ہے، خود ایک بندہ ہے، حالانکہ وہ بالکل چھوٹی عمر کا ہے، اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے،
درمیانہ وہ نیٹ پہ رہتا ہے، کانٹیکٹ وہ بالکل کرتا رہتا ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، پروفیسر سے، سائنٹسٹ سے، وہ بالکل لیٹسٹ چیز کو لاتا ہے، اس کا ذہن بھی لیٹسٹ ہوگا، اس کی ریسرچ بھی لیٹسٹ ہوگی، اس کی جو کام کرنے کا طریقہ انداز ہے، اس کی ایکسپیرینس ہوگا وہ بھی لیٹسٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی سپورٹ نہ ہی کسی کنٹری لیول پہ کسی ادارے نے کی ہے، نہ ہی کسی یونیورسٹی نے کی ہے، کسی ہاسپٹل نے نہیں کی، کسی بورڈ نے نہیں کی، اس کو فنڈنگ نہیں ہوتی، وہ اپنی سیلف اپنی مدد آپ کے تحت وہ جو ہے کام کرتا ہے۔ تو وہ اس طرح پوری دنیا میں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں جس وقت، اب اسی کو دیکھ لیں، جب ایٹم بم بن رہا تھا کوئی نہیں تھا، ڈاکٹر عبدالسلام اس وقت نوبل پرائز ان کو ملا، وہ اس وقت یہاں پاکستان میں ہی تھے، لیکن اس وقت دیکھ لیں یہی صورت حال تھی جو ڈاکٹر پرویز البائی کی۔ اب دیکھیں آپ کو نہیں بولتا، حالانکہ وہ بھی سائنٹسٹ ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہ ان سے ریلیونٹ یہ نہیں ہے، جو بھی چیز ہو کسی نہ کسی طور پہ آرگینک کیمسٹری میں انہوں نے کیا ہوا پی ایچ ڈی ڈاکٹر عطا رحمان صاحب نے، اب وہ ایز اے ایکسپرٹ وہ جڑے ہوئے ہیں، بالکل ان کا لنک بنتا ہے۔ نیوکلیر فزکس میں انہوں نے کی، نیوکلیر فزکس میں میرا پی ایچ ڈی ہے ڈاکٹر پرویز البائی، تو اس سے بھی بالکل اس کا یہ ہے بالکل تعلق ہے بڑا گہرا۔ ہم جب ریسرچ انشاء اللہ پیش کریں گے کئی لیکچر میں تو ہم بتائیں گے فزکس کے کیسے اس کا ریلیونس ہے، اور بایو سے کیسے ہے، آرگینک کیمسٹری یا کیمسٹری سے کیسے ہے، میڈیکل سے کس طرح ہے، ان تمام کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ اور ریسرچ جب پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے تو میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں وہ سیم ہوتی بات، بس ریسرچ کو ذرا محنت ایک کو زیادہ کرنی پڑتی ہے، ایک کو کم پڑھنی پڑتی ہے۔ اب وہ دیکھ لیں ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنا نوبل پرائز لیا ہے، ریسرچیں کی، لیکن ان کا کسی درجے میں بھی کوئی نام بھی ایٹم بم کی بنانے میں یا تھیوری میں کسی طور پہ پاکستان لیول پہ نہیں ہے۔ اب جناب بتائیں گے جی ہمارا جب بن رہی ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ اسکیچ بنا کے دیا تھا، یہ اسٹرکچر تیار کیا تھا، اس کے اس گائیڈ لائن کے مطابق بنا تھا، اس کے ان کی کیوں تھی یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کتنے جونیئر تھے، کتنے جونیئر تھے بھائی، ان کے ہاتھ میں ان کے ساتھ ان کو کرنا چاہیے تھا اس کو سارا، ان کی یہ ریسرچ میں ہونا چاہیے تھا، ان کی اعزازات میں سے ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے ہی اس کو فائنلی ہر چیز اس کو کی ہے، اس کی کمپلیشن، اس کی مکمل ان کے ہاتھوں ہی ہونی چاہیے۔ اب دیکھ لیں ڈاکٹر پرویز البائی کتنے بڑے پروفیسر ہیں اور انچارج ہیں اپنے ادارے کے، قائد اعظم یونیورسٹی میں کتنے عرصے سے پڑھا رہا ہے، پوری دنیا میں انہوں نے کتنی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے ہیں، پھر یہ کتنی کتابوں کے آتھر ہیں، پھر ڈاکٹر عطا رحمان، یہ لوگ اس وقت بالکل دیکھ لیں، وہ ایک جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو کر رہی ہے اس کے جو بورڈ ہے، جو بھی ایک ٹیم بنائی ہے یہ کورونا کے حوالے سے، اس کے وہ چیئرمین ہیں، اس کو چیئر کر رہے ہیں، لیکن اس کی کیا پراگرس ہے، کیسے پراگرس ہو رہی ہے؟ صرف انہوں نے تھوڑے دن پہلے میں نے ان کا ایک پڑھا جو ایک مضمون آیا ہے جی 9 جگہ میوٹیشن ہو چکی ہے، ہم بتائیں گے میوٹیشن کیا چیز ہوتی ہے۔ اس میں RNA بیس، یہ چونکہ کرونا وائرس جو RNA بیس یہ وائرس ہے، اس کی یعنی ووہان سے پاکستان میں آنے تک اس کی یعنی وہ جس وقت تھا اس کے یہاں آنے تک اس میں 9 جگہ انہوں نے میوٹیشن بتائی ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں، اس کو پڑھ لیں پورے مضمون کو، اس میں ایک کام کی بات اگر ہو، ایک کام کی بات، اور آج کوئی ریسرچ کر لے گا کہ میں اس کا چیئر پرسن تھا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، بالکل یہ ٹھیک ہوتا ہے، کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے کہ سارے کام کوئی ایک نہیں کرتا، بہت سارے لوگ مل کے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے بالکل، لیکن اس کا کچھ نظر تو آئے۔ اب ڈاکٹر عود بھائی کا کوئی ہر چیز پہ وہ کرٹیسزم کریں گے، ہر چیز پہ ان کا لیکچر آئے گا، ہر چیز پہ کریں گے، اب چپ، اور جب ہو جائے گی ریسرچ کہیں سے جی میں نے یہ اس کا بنایا تھا، میں نے یہ بنایا تھا، ان کے جو جونیئر ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو فالوور ہیں، فوراً اب ڈاکٹر عبدالسلام کو جیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن بھائی اس وقت وہ سینئر ترین تھے پاکستان میں، اور جب وہ چھوڑ کے چلے گئے جو بھی مطلب اختلاف تھا، تو اس کے بعد یہ کرو نا کہ ہاں ہمیں اختلاف تھا، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، جب ہمیں اقلیت قرار دے، منورٹی بنا دیا ہمیں، تو ہم کیسے اس ملک کے لیے خدمت کر سکتے ہیں؟ واضح نہیں کریں گے، واضح بالکل کسی چیز کو نہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کو کسی چیز میں ان کا کوئی ریسرچ آ رہی ہو، کسی بھی نیوز پیپر میں چھپ رہی ہو، حالانکہ ان کا کام ہونا چاہیے ہر ہفتے ہر سنڈے جو نا
اس میں نیوز پیپر میں ان کے نئی سے نئی ریسرچ، نئی سے نئی گائیڈ لائن آنی چاہیے جو ان کی سمجھ ہے. اور ہر گائیڈ لائن، ہر ریسرچ درست نہیں نکلتی، کسی کو غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ چونکہ وہ عادت نہیں ہے. ایز اے جونیئر جب ہاؤس جاب کرتے ہیں یہ لوگ، جب کہیں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اے اسسٹنٹ، تو یس کرنے کی چونکہ عادت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں بر وقت کچھ کرنے کا نہیں ان کا ہوتا من. حالانکہ یہ ابھی روکا نہیں ہے، یہ عارضی طور پر ہے. جس وقت ہمارے اے سی چلیں گے، دسمبر وغیرہ آئے گا، جب کول ہوں گی چیزیں، اس وقت پھر اس کا جو نا یہ اٹھے گا کرونا وائرس. اس سے پہلے ہم دیکھ لیں ہمیں کتنا ٹائم، 1 سال سے زیادہ ملا ہوگا، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اب ان کا کیا رونا ہوگا، جی ہمیں فنڈنگ دی، ہمیں سرپرستی، حالانکہ ان کو چیئر دے دی ہے، ایک ٹیم بنا دی ہے، اس ٹیم میں ان کو پوری سہولیات حکومت دے رہی ہے جتنی کہ ضروری ہیں ریسرچ کے لیے. لیکن اس میں ان کی کیا پروگرس ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. چلیں جو آکسفورڈ کے ساتھ الائنس کر کے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی ریسرچ کو یہ شیئر کر رہے ہیں، تو دیکھ لیں کیا کریں گے، ان کی پارٹیسپیشن کس حد تک ہوگی، ان کی پروگرس ان کے مقابلے میں کیسے ہوگی. ٹیم ورک ہوگا، کولیکٹیو وزڈم ہوگا، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں تک اس کو کریں گے، کیسے کریں گے، کس طرح ان کا ہوگا، یہ چیز اب ہمیں دیکھنی ہے. لیکن ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کی وہی حالت ہے جو 70s اور 80s میں تھی. ڈاکٹر عبدالسلام اور دیگر جو جتنے بھی وہ ڈاکٹر حضرات ہیں جو ان کے طرفدار ہیں ڈاکٹر عبدالسلام، ایک وہ جو لو لیول کا بندہ تھا جس کو جانتا مانتا کون، ڈاکٹر قدیر خان، اس نے پھر یہ کام کیا. اور پھر جب وہ کر لیتے ہیں پھر ان کو ہضم نہیں ہوتا جونیئر، تو اس کے بالکل کریڈیبلٹی کو یہ نہیں تسلیم کرتے، کریڈیبل بالکل نہیں مانتے. کہتے ہیں پوچھ لیں آپ یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی بات، بھائی تم نے پھر کیوں نہیں کر لیا، تم تو بہت بڑے تھے اس کے مقابلے میں. اور اب بھی دیکھ لیں کرونا جس وقت ڈینگی ہے، ان کی کسی مرحلے پہ پارٹیسپیشن دیکھ لیں، اس وقت کو چھوڑ دیں. جو کرونا آیا تھا، جب 2002 میں، 2011-12 میں، اس 13 میں، اس وقت سے اب تک کیا کیا، حالانکہ وہ ابھی تک چل رہے ہیں وہ بھی وائرس. 16 سال میں کو رہے ہیں، ہر سال ان سے مرتے ہیں، وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں، ان سے بہت سارے لوگوں میں انفیکشن ہوتی ہے. اب یہ بھی ختم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہ چلتا رہے گا، اتنا چلے گا. اب اس کی ریسرچ آتی رہیں گی، پھر یہ کہ چلو پریونٹیو میجر اس کے آ جائیں گے. ابھی تک تو ڈسٹنس کا مسئلہ، سوشل ڈسٹنس، اور اس میں بھی اتنے نقصانات انہوں نے کر لیے ہیں. حالانکہ وہ سیدھا سا ایک طریقہ تھا کہ گلوز اور ماسک اور لباس جو پلاسٹک ہے یا واٹر پروف جو بھی آج کل آتے ہیں لباس، جس سے کہ اچھی طرح احتیاط ہو سکتی ہے. جو یہ ڈاکٹر پہنتے ہیں وہ تو ذرا مہنگا ہے، جو عام پلاسٹک کے بنتے ہیں اسی سے بنا کر یہ سارے کام کر سکتے ہیں. کسی یونیورسٹی کو بند نہیں کرنا پڑنا تھا، کسی ڈاکٹر ہاسپٹل کو، کسی بھی اسکول کو، کسی بھی ادارے کو، کسی شاپنگ مال کو، کسی مارکیٹ کو کسی طور پر کوئی نقصان نہیں، فائنینشلی یا اکنامکلی بالکل نہیں ہونا تھا. اب لاک ڈاؤن کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جو اسلام سے جڑی پھرتے ہیں، کوئی اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. چلو جی وہ لاک ڈاؤن جو آج وبا جس جگہ ہو وہاں سے ادھر نہ ہو، ادھر سے ادھر نہ ہو. اصل احتیاط ہے. اور احتیاط جو ڈاکٹر ہیں وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کرونا وارڈ میں بیٹھ کے کرونا پیشنٹ کے ساتھ، ان کو وہ چیک بھی کرتے ہیں، ان کو وہ تھرمامیٹر بھی لگاتے ہیں، ان کو ڈوز بھی دیتے ہیں، ان کو ڈرپس وغیرہ بھی لگاتے ہیں، بلکہ کلوزلی ان کا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ سروائیو کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہم کیوں نہیں اس طرح کرتے کہ اس کو بالکل، اور اگر ہم یہ ایز اے ہول، اب دیکھیں نا، اب ڈاکٹر جو گھر میں آ رہا ہے، رستے میں آ رہا ہے، آب و ہوا میں جا رہا ہے، فضا میں آ رہا ہے، اس کو تو بالکل اس کے پریونشن کا کوئی اقدامات مانی نہیں نظر آ رہے، احتیاطی کوئی تدبیریں ادھر نہیں ہیں. اب یہ ایز اے ہول، ایز اے کنٹری، ایز اے ورلڈ اگر یہ کر دیجیے جی ماسک لازمی ہو، وہ جو پیراشوٹ یا جو بھی وہ جو ان کی ہوتی ہے وردی، یونیفارم ہوتا ہے پلاسٹک کا بنا ہوا، پیراشوٹ کا بنا ہوا، اکوپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو ایک ان کے دے دی جائے سب کو کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہر بندہ بنا سکتا ہے، پلاسٹک کا بنا سکتا ہے، پیراشوٹ کا، جو بھی مطلب اویل ہو جس کو، اس لیول پہ ہر بندہ جو باہر نکل رہا ہے گھر میں، ہر ایک کرے. جب ہر ایک کرے گا اور حکومت جو ہے فضا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، فضا میں جو چیزیں ہیں اس کو بڑھانے والی، اس کو زیادہ پھیلانے والی چیزیں، اس کے لیے کوئی اقدامات ایز اے کنٹری لیول پہ ہونے چاہیے.
हवा फ़िज़ा को दुरुस्त करना, फिर घरों में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इज्तिमात में हम मुकम्मल तौर पे इस पूरी एहतियातों के साथ निकलें तो कोई मजाल नहीं कि किसी तौर पे भी हमें कोई परेशानी आ जाए। लेकिन हम नहीं, हम इस तरफ जाना नहीं चाहते, हम इस तरफ जाना नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं वो चीज़ करेंगे। हम बिल्कुल कान को सीधी तरफ से नहीं उल्टी तरफ से जाके पकड़ेंगे, हर काम को करेंगे लेकिन अपने नुकसानात करके करेंगे। एक तरीका सेफली होता है और एक जो है बैड होता है कि बिल्कुल नुकसान उठा के अपना जो है ना कबाड़ा करके काम किया जाए। एक होता है कि आप जो ना बड़ा ही सेफली और केयरफुली काम करें और नुकसान किसी तौर पे भी ना हो, किसी का भी ना हो और काम हो जाए। इस पर हम नहीं चलते और इसकी वजह से आजकल इतने नुकसानात हो रहे हैं, इतने ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं दुनिया के, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। लॉकडाउन हर चीज़ बंद करके रख दी। हालांकि जिस वक्त ये बाहर निकलेंगे अपनी बिल्कुल केयर करके, पूरी एहतियाती तदाबीर करके, तो उसमें क्या होगा, हर बंदा जो है हर लेवल पे कोई ना कोई पार्टिसिपेशन कर रहा होगा मरीज़ और मर्ज़ की रोकथाम के लिए, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ किसी ना किसी तौर पे, जिसने मतलब खुद इन्वेंट हो गया, मतलब खुद वो बंदा कवर्ड हो गया। अब ये तो कम से कम है ना कि वो किसी दूसरे को नहीं दे सकता। हर बंदा वॉरियर बने, कोरोना वॉरियर बने। कैरियर या इन्फेक्टेड बंदा जब होगा तो फिर उससे मुआशरा ख़राब होगा। चेकअप और टेस्ट और स्क्रीनिंग हर चीज़ होनी चाहिए साथों साथ हो, लेकिन उससे पहले प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उनको फौरी तौर पे बंदा इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इसको बिल्कुल अमली तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको आब हवा को ठीक करना चाहिए। फिर हमारे खेतों में, सब्जियों में, फिर रोडों पे जो चीज़ है हमें तो फिलफोर इन सब चीज़ों का आना चाहिए था। भाई ये कर लो, जैसे इंसान का आगे जी ये पहन ले, मास्क पहन ले, ग्लव्स पहन ले और सैनिटाइज कर ले। अब सैनिटाइज इतना ज़्यादा अगर करेंगे, इसको इतना ज़्यादा करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट स्किन का लग जाएगा, ध्यान में रखें। इतना बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं लेना कि उससे और नुकसान, साइड इफ़ेक्ट इतने पैदा शुरू हो जाए कि उस मरज़ से तो इतने बंदे नहीं मरने, जैसे इकनॉमिकली उससे भी कई गुना ज़्यादा बंदे मर गए। और इस तरह ये जो स्किन कैंसर, स्किन डिजीज़ जो है, इसकी जद में बंदा आना शुरू हो जाए, तो उसको इस हद तक करें कि जब देखें ना, जब हर बंदा ग्लव्स पहनेगा, मास्क पहनेगा, अपना प्रिवेंटिव के मेजर ले लेगा, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो बिला वजह करनी पड़ती है वो कम हो जाएंगी। मेल मिलाप ज़रूरी किया जाए, जो गैर ज़रूरी है उसको मेल मुलाकात ना रखी जाए, और ऐसी जगहों पे जहाँ रश हो बहुत ज़रूरत के वक्त जाया जाए, बिला वजह ना जाया जाए। इसी तरह खाने पीने में जो चीज़ें ज़्यादा मतलब वो हैं, ओपन हैं, या उसमें इतनी पोल्यूशन हो सकती है, या वहाँ इतनी एहतियात नहीं है, या सफाई नहीं है, तो उस तरह से गुरेज किया जाए। इस तरह जो चीज़ें बिल्कुल ताज़ी फ्रेश खानी चाहिए। इसी तरह जो फल फ्रूट जो भी चीज़ खानी बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल अच्छी दरमियाने दर्जे की खानी चाहिए। इसी तरह अपना जो लिबास है, सफाई है, सुथराई है, गिरदो नवा में जो हम देखभाल कर सकते हैं उस वक्त पूरी तवज्जो देनी चाहिए। जब हम ये देंगे और अच्छी तरह देंगे तो उससे इंशाल्लाह ताला ये वैक्सीन या रिसर्च तो भी आएगी जब भी, लेकिन उससे पहले प्रिवेंटिव या मेजर की वजह से सारे महफूज हो जाएंगे। और जो कुदरत में लिखा है वाकई जो लाजमी है नुकसान वो तो ज़रूर होगा, लेकिन जो बिला ज़रूरत है, बिला वजह जो नुकसान है उससे महफूज रहेगा पूरा मुआशरा, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया, हर तमाम लोग, हर फैमिली महफूज रहेगी। तो ये करना चाहिए। और इसकी वजह मैंने अर्ज़ कर दी है कि हम नाकाम क्यों हैं, इसकी वैक्सीन में इतनी देर क्यों है, रिसर्च में इतनी स्लो ये क्यों हो रही है। तो ये इसलिए बता दिए कि ये चीज़ें अब हमें जो है नुकसान जो दे रही हैं उसकी मेन वजह यही है कि हमने इसमें इतनी तरक्की नहीं की और अपने लोगों को इनक्रेज नहीं किया, और जिसकी वजह से ये चीज़ें आज हमारे सामने हैं। और अगर हम इस तरह ही रहे तो हम मज़ीद वबाएँ आती रहेंगी। कोई जो रिसर्च होगी, जो तरक्की होगी, तो ये आलूदगी होगी, पोल्यूशन होगी, पोल्यूशन जब होगी अब पॉपुलेशन बढ़ेगी, पोल्यूशन आएगी तो सारे नए से नए हर किस्म के जो मर्ज़ है, वायरस है, डिजीज़ है, उसकी म्यूटेशन हो जाएगी।
मॉडिफिकेशन होगी। ये मॉडिफिकेशन होगी तो फिर हमें मेडिसिन में भी तब्दीली करनी पड़ेगी, अपने अंदाज़े डायग्नोस्टिक प्रोसेस में भी तब्दीली करनी पड़ेगी, अपनी थिंकिंग को भी तब्दील करना पड़ेगा, अपने रिसर्च को भी रिव्यू करना पड़ेगा, अपने जो हमने मैकेनिज़्म जो भी कुछ बनाए होंगे, जो भी थ्योरीज हैं उसको देखना पड़ेगा। अब इफेक्टिव कैसे होगी, किस वक्त होगी, कैसे, क्या क्या कमी है, क्या क्या नई चीज़ आई है, उसको चेंज करके फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है।